لسانی یفقہوا قولی وجعل وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ آپ لوگوں کا حدیث کیونکہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، تو آج جو حدیث میں آپ لوگوں کے لیے لائی تھی، کیونکہ الحمدللہ اب حج کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ بڑے نصیب والے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے، اور جو جا رہے ہیں وہ بھی اتنے اس معاملے میں تیاریوں میں مصروف ہیں کہ وہاں پہ جائیں تو ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے، کیا کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے، کیونکہ زندگی میں ہر دفعہ بار بار موقع نہیں ملتا، اور بہت سے ایک ہی دفعہ زیادہ تر لوگوں کو ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے، تو اتنی بڑی سعادت ملتی ہے کہ انسان بالکل ایسی واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کریں، اور سب سے جو زیادہ، کیونکہ میرے بھی اتنے جانے والے یہاں سے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ میں سے بہت سے جا رہے ہیں، ٹیچرز میں سے جا رہے ہیں الحمدللہ، تو ایک ہی کویشچن ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن میں ہم نے کیا دعا مانگنی ہے۔ تو میں ہمیشہ سب کو پہلے بھی بات ایک کہتی تھی کہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے ہم میں سے ہر کسی کو اللہم کی دعائیں یا ربنا کی ساری دعائیں جو ہیں وہ ہمیں یاد ہوں، یا عربی زبان میں ہماری کیونکہ اپنی زبان نہیں ہے، بیسک دعائیں تو ہمیں آ ہی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک کو ساری دعائیں نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں نا تو ایسے دعا مانگیں جیسے آپ اپنی زبان میں جب انسان مانگتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ وہ جو دل سے دعا نکلتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک، تو ہماری بات اسی طرح سے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو عربی میں آتی تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں حج پہ گئی تھی تو عرفہ کے دن میں تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ زبان ہی چپ نہیں ہوتی ہے، اور بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس زمانے میں میں گئی تھی تھوڑی گرمی بھی تھی، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صرف اتنی ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں دعائیں دعائیں دعائیں، اور ہمارا کیپیسٹی جتنی ہوتی ہے، ہم نے اپنی فیملی، اپنے دوست احباب، جس نے کہا ہوتا ہے دعاؤں کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، وہ سارا اور ریپیٹڈلی کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے زبان چپ ہوتی ہے نا تو ہائی وقت نہ گزر جب پھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اتنا پیارا وہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اسی لیے جو دعا کے لیے آپ لوگوں نے اکثر یہ کویشچن ہوتا ہے کہ اس دن کون سی دعا ہم کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی، کیونکہ سب سے پیاری بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا، تو انہوں نے جو دعا بتائی، انہوں نے کہا کہ جتنے ذکر، جتنی دعا میں نے آج تک بتائی ہے، جتنی سارے انبیاء نے آج تک جو دعا بتائی ہے، سب سے خوبصورت دعا جو عرفہ کے دن مانگنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے 3585۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور یہاں تک کہ میں نے اب تک جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی بطور ذکر، جو کچھ بھی یعنی دعا کے طور پہ جو کچھ سکھایا، اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء، دوسرے انبیاء نے جو کچھ کہا، ان میں سے سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لا، اے اللہ تو واحد ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، پوری بادشاہی یا پاک پروردگار تیری ہے، وَلَهُ الْحَمْدِ، اور تمام کی تمام تعریفیں، تمام کے تمام شکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنی پیاری دعا ہے، یہ سب کو ہی آتی ہوگی مجھے لگتا ہے، اور اگر نہیں آتی تو بہت آسان ہے، آپ لوگ انشاءاللہ آسانی سے اس کو یاد کر لیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا عرفہ کے دن مانگو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے میننگز بھی اگر آپ ایک ایک چھوٹا چھوٹا کر کے اس کے میننگز کو ڈیپتھ سے سوچیں گے نا، اپنے اندر اتاریں، تو اتنا پیار آتا ہے کہ جب دل چاہتا ہے نا کہ یا پاک پروردگار ہم کیسے تیری تعریف بیان کریں، کیسے تیری عظمت بیان کریں،
تو پھر احساس ہوتا ہے کہ پوری رسول اللہ نے کمپلیٹ دعا ہمیں سکھا دی، اور یہ دعا ریپیٹڈلی مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی دعائیں، یہ دعا مانگے پھر اپنی دعائیں، یہ دعا مانگے پھر اپنی دعائیں، اس طرح سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ گھر سے جب نکلتے ہیں آف کورس آپ لوگ صدقہ دے کے ہی نکلیں گے، دعا کریں کہ یا پاک پروردگار وہاں پہ صحت تندرستی کے ساتھ حج نصیب کرنا، کیونکہ بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ مجھے اتنا ترس آتا تھا جب میں اپنے ہی ساتھ جو گروپ میں لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ حج بھی پراپر طرح سے نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور بہت دعائیں کر کے بہت صدقے دے کے نکلیے گا۔ اور وائٹامن سی ابھی سے کھانا شروع کر دیں، کیونکہ امیون سسٹم جتنا سٹرونگ ہوگا تو بیماری نہیں لگتی۔ ماسک پہن کے رکھیے گا، اور دوسرا ابھی سے واک کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اتنی تھوڑے دن میں اتنا زیادہ چلنا ہوتا ہے، اور جن کو نہیں عادت ہوتی وہ اسی سے بیمار ہو جاتے ہیں، کمر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ ابھی سے واک کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے جی، آمین ثم آمین۔ تو یہ مجھے بہت پیاری لگی حدیث، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور ایک اور حدیث تھی کہ ڈیفینیٹلی عرفہ کے دن جو لوگ حج پہ ہوں گے وہ تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ پیچھے جیسے ہم لوگ حج پہ نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے عرفہ کے دن کا روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہمیں توبہ مانگنی پڑتی ہے، توبہ کے نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا تو وعدہ ہے نا۔ لیکن اس میں ایک بہت پیاری بات میں پڑھی تھی، ایک عالم دین کی تھی، یہ اپنی ایک تجربات ہوتے ہیں اپنی زندگی کے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں یہ حدیث جب بھی میں نے پڑھی اور اس کو میں نے دیکھا کہ جب بھی ہم روزہ میں رکھتا تھا، ان کے بعد ان کے کسی شاگرد نے یہ بیان کیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس میں مجھے جو نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے تو کہا کہ آنے والے 1 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اگلے سال کی ضمانت مل جاتی ہے، کہ کیونکہ اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اب زندگی ہوگی تو پھر بندے کے اگر گناہ ہوتے ہیں تو معاف ہوں گے نا۔ تو کہتے ہیں کہ 1 سال کیا ہوا کہ وہ کچھ شاید بیمار ہو گئے تھے، یا انہوں نے بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ تو کہتے ہیں جب وہ اگلے دن سے وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سال میرا زندگی کا آخری سال ہے، کیونکہ میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ تو کہتے بس ان کو ایک وہم سے جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بس ان کی تھاٹ ایسے تھی کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ ہمیشہ سے وہ ایسے ہی سوچتے تھے۔ وہ کہتے پھر ہوا بھی ایسے ہی کہ رمضان میں ان کی پھر وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ اگلے سال مطلب جیسے وہ یہ روزے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو اس لیے روزہ رکھ لینا ایک روزے کی بات ہے، تو اتنا ثواب بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جناب آج ہم کر رہے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 109، اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ ہود ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ آج آپ لوگوں نے سونا نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پہ آدھا گھنٹہ اور آگے ہے، تو آپ لوگ بھی جاگتے رہیے گا تاکہ ہم لوگ اچھے سے یہ ختم کر دیں، اور انشاءاللہ اس کلاس کے اینڈ میں آپ لوگوں کو ایک سرپرائز بھی دوں گی، کیونکہ آدھا گھنٹہ اور آپ کا لگے گا، کیونکہ میں آپ کی ملاقات کرانے والی ہوں کسی ایسی ہستی سے کہ آپ لوگ واقعی اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جمے رہیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رات ہو گئی ہے لیٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ سونے کی کوشش نہیں، ٹھنڈا پانی ساتھ رکھ لیں۔ اوکے جی، پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ ہود کر رہے ہیں، جس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم کلاس نہیں ہوئی تھی، تاکہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ یہ سورہ اور اس طرح کی کچھ اور سورہ تھی کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔
کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دیکھیں 7 قوموں کا ذکر، 7 نبیوں کا ذکر ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم پہ بھیجا تھا، انہوں نے اپنا کام کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب جو لوگ نہیں مانے تھے ان کے اوپر کیسے عذاب آیا تھا، اور جن لوگوں نے مانا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دے دی تھی۔ یہ ہم ابھی تک پڑھ کے آئے ہیں نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ میں بتا دیا کہ جو لوگ وہ تو دنیا کا عذاب بتایا نا کہ دنیا میں عذاب ایسے ہوا تھا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیشہ کی دوزخ میں رہیں گے، اور جو نیک لوگ تھے، جو مومن تھے، جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشخبری مل گئی تھی کہ اگر مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں بھی مانتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو نجات دے دی تھی جو مان گئے تھے، اور جو نبیوں کو بھی نجات وہاں سے دے دی تھی کہ وہ نکل گئے تھے وہاں سے۔ پھر رسول اللہ کیوں یہ کہتے تھے کہ مجھے بوڑھا کر دیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ وہ ان کو یہ فکر تھا کہ جو لوگ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں ان کے اوپر اگر مشکل آ گئی، ان کے اوپر اگر اللہ کا قہر آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ان کی در سے، ان کی وجہ سے رسول اللہ اتنے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمانا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے، ہم نے پڑھا نا کتنی دفعہ ہم پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہود کا ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو فضیلت دی جہانوں پہ تو ہم اتنے امپریس ہو جاتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے کتنے جہان ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں چونٹیوں کا جہان تو ہم نے کتنا پڑھا تھا نا کہ وہ مچھلیوں کا جہان اپنا اور انسانوں کا اپنا، جنات کا اپنا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو اس میں سبق دے رہے ہیں نا، ہم نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا مجھے اس سورہ سے اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے جو میرے رب مجھے پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تو ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے نا۔ اب آیت نمبر 109 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ کہ اے نبی آپ بالکل بھی شک میں نہ پڑنا اس سے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے تو شک میں نہیں پڑنا تھا، کیونکہ ان پہ تو ڈائریکٹ وحی آ رہی تھی نا۔ تو رسول اللہ کی توسط سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں شک کیوں ہوتا ہے انسان کو، کہ اگر دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم بچپن سے سنتے ہیں نا ایسا نہ کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تمہیں سزا ملے گی، اگر اچھا کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں میں قرآن اس طرح سے نہیں کھلا ہوتا، ہم نے پوری طرح سے نہیں سمجھا ہوتا، تو اسی اینگل سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو جو اللہ کو بالکل ہی نہیں مان رہے اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور خود سارا کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، ان کے پاس تو سارا کچھ ہے۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی خاص چیز ملی ہوئی ہے، کہ ایسا کہ ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں تو کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ تو وہ چیز ایک عام بندہ جب دیکھتا ہے نا تو اس کو یہ عجیب سی فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ اگر ایسے کر رہے تو کیا مطلب، ان کو تو کوئی سزا نہیں مل رہی، تو پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا نا پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استدراج کا، آپ کو یاد ہے اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ کس طرح سے آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ایسے نہیں کہ بندے نے غلط کیا تو دھڑ سے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان کو موقع پہ موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ خوشی مل جائے تو اس کو سمجھ آ جائے، وہ شکر کر کے اللہ کا بندہ بن جائے، غم ملتا ہے تو شاید وہ صبر کر کے اللہ کا بندہ بن جائے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر تک اس کو موقع دیتے ہیں اور پھر وہ نہیں سنتا نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری جو پکڑ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کھینچتا ہے کہ پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ یہی بات ہمیں بار بار آپ دیکھیے گا کہ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، ہمیں سمجھائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے
دیکھیں حجت تو تمام ہو گئی نا، کیونکہ قرآن نازل ہو گیا، لیکن قرآن کو سمجھیں گے تو ہم پہ یہ حجت تمام ہوگی نا، کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ شک میں نہ ہونا، ان کی یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اوپر تو حق آ جاتا ہے، دلائل کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی کہ تم نے اللہ کو پہچاننا ہے، تم اپنی ذات کو پہچان لو گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا، تم کائنات کو دیکھو گے تمہیں خدا کی پہچان ہو جائے گی۔ لیکن ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، کہ نہیں وہ عبادت کرتے مگر وہ عبادت ایسے کرتے ہیں اپنے جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے قرآن میں کتنی دفعہ یہ بات اپنے لیے پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی مت کرو، تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں میرے تو ماں باپ بہت نیک تھے، تو ایسے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیروی نہ کرو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے علم لیں، کیونکہ علم لے کے خود سے پڑھ کے خود سے جان کے جب انسان عمل کرتا ہے نا تو اس عمل کا اس کا لیول ہی فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں نہیں پتا ہوتا نا، ہمارے ماں باپ میں دیکھیں اتنے معصوم تھے، آنیسٹلی میں یہ کہتی ہوں کہ بڑے نیک تھے، ان کو بس یہی پتا تھا کہ نماز پڑھ لینی ہے اور اپنے جو بیسک ان کے فرائض تھے وہ کر لینے ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، ان کو تفسیر اس کی جانیں، اس کی تجوید ٹھیک کریں۔ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی پیروی نہ کرو۔ ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رسم و رواج کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے ان میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے بےچارے اپنے لیے نیکی کی طرف سے ہی ہیں کہ نیک کام کریں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں بھی علم نہ ہو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو کتنی چیزوں پہ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا، وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آباء و اجداد کرتے تھے، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں، خود علم ہی نہیں لیا، جانا ہی نہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ نہیں، یہ صرف اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ، پورا دینے والے ہیں انہیں نصیبہم، ان کا حصہ غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا بدلہ دیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے ایسے کیسے ہوگا، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی تھوڑی دوزخ کی ایسے ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل کو بھول جاتے ہیں ہم۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی یہ غلط کام کریں، چلو اور موقع دے دو اور موقع دے دو۔ درد آتا ہے نا، تکلیف آتی ہے، تو وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم اس درد کو ہی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ہائے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یا مجھے یہ پرابلم کیوں آئی، یا میری تکلیف ایسے کیوں ہو رہی ہے۔ ہم اسے سبق نہیں لیتے کہ میرا رب مجھے کیا بتا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے جا کے اس کی اور بھی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نبی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو پس انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کیوں ذکر ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ اچھا وہ تو قوم تھی نا، ان پہ عذاب آئے تھے اس لیے انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا، ہم نے تو الحمدللہ کلمہ پڑھا، ہم نے تو اپنے نبی کو مانا، تو ہم پہ تو کچھ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے، مطلب نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیوں، کہ یہ تو موسیٰ پہ ایمان لائے تھے، ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی جیسے ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، جیسے ہم اپنے نبی پہ ایمان لائے ہیں نا، اسی طرح سے موسیٰ کی قوم بھی ایمان لے آئی تھی۔ اختلاف کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ سارے حکم نہیں مانتے تھے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کچھ حکم ایسے ہیں جو
ہم یہ تو بڑے مشکل ہے موسیٰ، یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کے بات کرو، یہ ہم سے کوئی نہیں ہونا۔ آج ہم نہیں کرتے، قرآن کے حکم ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے، ہم اپنی مرضی کے حکم مانتے ہیں، جو حکم ہم نے نہیں ماننا ہم نے نہیں ماننا، ہمیں نہیں پتا کہ میرے رب نے ہمیں کیا کیا کہا ہے۔ آگے آگے دیکھیے اسی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے جھنجھوڑیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر چکے ہوتے۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قیامت کا دن پہلے سے مقرر نہ ہوا ہوتا، یہ تقدیر کا معاملہ ہے نا، یاد ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، میں نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھ، تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو ان کے درمیان ان کی اتنی جرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، اور دیدہ دلیری کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ، کہ بے شک وہ البتہ شک میں ہے، منہو، اس کی طرح سے، مریب کہتے ہیں ایسے شک کو جو بے چین کر دینے والا شک ہو۔ اب ہمارے ذہن میں یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ اگر ان کو ایسا شک تھا جو ان کو بے چین کر رہا تھا تو مان جاتے، اس میں کیا بگ ڈیل ہے؟ لیکن آپ یہ سوچئے کہ آج اپنے اوپر یہ بات رکھ کے دیکھیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شک کیسے ہوتا ہے، کہ ہمیں بھی تو کسی چیزوں میں اللہ کے احکامات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کہا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک بے حیائی کو، فحاشی کو حرام میں نے کر دیا، کہ بے شک جو ظاہری کرتے ہو چھپے کرتے ہو، پڑھا ہے نا، ہزاروں دفعہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ حرام ہے، کتنا کچھ چھوڑ رہے ہیں، کرتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے، شادیوں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے، وہ جو آباء و اجداد ہے نا، ان کے پیچھے، ہم بھی تو آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے کلچر کی بات ہے، ایسے نہیں، ہمارے گھروں میں تو یہی طریقہ تھا، ہمارے گھروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی دین آ گیا، آج بھی سمجھانے لگے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، آج بھی ہم کہاں چھوڑتے ہیں؟ اب سوچئے ذرا، اب توبہ بھی کر لیں گے، ہائے واقعی یار بس دعا کرو کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے، دعا کرتے جاؤ، بس سمجھ نہیں آنی ہے کیا اس بات کی؟ اور کیسے سمجھ آئے گی؟ انہی آیات کو دیکھیے، رسول اللہ نے کیوں یہ کہا تھا کہ مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ وہ عذاب سے ڈرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ جو ان کی قوم پہ نہ آ جائے۔ ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے حکم نہیں مان کے تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اتنی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نا کہ جو منہ کے اوپر آ کے منع کر دو کہ یہ تو میرے سے نہیں ہوتا، باقی تو پورا کر رہی ہوں نا، اب یہ اتنی سی چیزیں تو میرے سے نہیں ہوتی۔ اب سوچئے آج کل ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب ہم دین میں آ جاتے ہیں، ہم کلمے کی چھت کے اوپر نیچے آ جاتے ہیں نا، تو پھر ہم پہ حدیں لگ جاتی ہیں۔ ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں، دنیا میں فساد کریٹ کر کے پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ آج آپ دیکھیے جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے، کیا ماؤں کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ راتوں کو فون ہے ان کے پاس، اگر وہ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ویڈیو کالز پہ کیسے بات کر رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، اندھے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں آنیسٹلی، کسی کی بات ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قیامت نہ کب آئے گی ہماری زندگی میں، نہ بھی آئے، جب موت آ جائے گی تو ہماری تو قیامت آ ہی جائے گی نا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، نہ دیکھیں میری بہن کے بچے، میرے بھائی کے بچے، تو میری دوست کے بچے، تو فلاں کے بچے، آپ نے اپنا جو کام کرنا ہے نا، خدا کی قسم وہ کرتے رہیں، باقی اللہ کو جا کے بتا دیں گے کہ یا پاک پروردگار میری وسعت اتنی تھی، میں اپنی وسعت کے مطابق کام کیے، اور کوشش بس کرتے ہیں۔ the moment you realize کہ یہ چیز تو واقعی ہو رہی تھی اور میرے میں ہمت نہیں تھی، یہ لوگوں میں بھی یہی تھا،
آباء اجداد کی وہ اس کے اندر تھے، اپنی جو قبیلہ تھا اس کے پریشر میں، اپنے خاندان کے پریشر میں، اپنے بچوں کے پریشر میں، اپنے سسرال کے پریشر میں، ان پہ بھی یہی پریشر تھے جو آج میرے اور آپ کے بیچ میں پریشر ہے۔ ہم اپنے آپ کو بس یہ کہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، تو باقی ساری خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 111 وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور بے شک کلن ہر ایک کو، لما جب وقت آئے گا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ کہ پورا کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے، رب آپ کا، آمالہم ان کے اعمال کا، انہو بما یعملون خبیر کہ بے شک وہ جو تم عمل کر رہے ہو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہمارے جسم، ہماری جلدیں گواہیاں بھری ہوئی ہیں، یہ ہوائیں بھی گواہیاں دیں گی، ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، ہمارے ایک ایک جو کہتے ہیں نا پور ہمارا، وہ گواہی دے گا قیامت کے دن۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ کہ وہ گواہیاں جب ملے گی نا کہ یا پاک پروردگار اس نے اپنے نفس سے لڑائی کی تھی، یا پاک پروردگار اس وقت یہ کر سکتی تھی، اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے اس وقت اس کو اتنی دوسرے لوگوں کے سامنے باتیں سننے کو ملی، اس کو اپنے دوستوں سے ملی، اس کو اپنی فیملی سے ملی، اس کو اپنے گھر والوں سے ملی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جمی رہی اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں ایسی ایسی گواہیاں قیامت کے دن ہمارے لیے جمع ہو جائیں گی۔ زندگی تو ویسے ہی بیکار ہے، ختم ہو جانی ہے، کتنے کو سال ہم لوگوں نے جینا ہے، اس زندگی میں گواہیاں اکٹھی کر لیں بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے اعمال کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو نا، یعملون خبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر رکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اور اب یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 112، اس آیت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس آیا نے مجھے بوڑھا کیا تھا۔ اور غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ اے نبی قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، سیدھے راستے پہ رہیے، حکم جیسے دیا گیا ہے، جیسے احکامات دیے گئے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو احکامات تمہیں دیے ہیں ان کو سنو، ان پہ عمل کرو، کیونکہ وہ تمہاری ہی بہتری کے لیے ہیں، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ پوری رات جاگتے رہے تھے، اور پھر آگے وَمَن تَابَ مَعَكَ اور جو بھی توبہ کرے آپ کے ساتھ، جس نے بھی توبہ کی، یعنی صحابہ اکرام جنہوں نے پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے نا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، تو وَلَا تَطْغَوْا اور دیکھو کہ نہ تم سرکشی کرو۔ رسول اللہ نے تو سرکشی، اللہ معاف کری، مطلب یہ ان کے لیے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ نہ قائم رہو۔ اور دیکھیے قائم رہنا جو استقامت ہے نا، یہ اتنا خوبصورت ٹول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو یہ عطا ہو جائے۔ صبر جو ہے وہ استقامت کا ہی تو نام ہے، اسی لیے تو اتنا اس کا درجہ ہے۔ اور اگر آپ کوئی دیکھیں مشکل سے مشکل چیز بھی آ جائے نا، اگر آپ قائم ہو جاتے ہو کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دے دی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں مجھے کیا سبق مل رہا ہے، میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ میرے رب نے مجھے اس میں سے کیا سکھانا ہے۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم بھی آ جائے، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جمے رہو، اور انشاءاللہ دیکھیں جب اللہ کے راستے میں جمتا ہے نا بندہ، پھر عجیب سا اطمینان، عجیب سی خوشی، وہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا آنیسٹلی جب تک وہ خود فیل نہیں کرے اس کو۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو فیل کیا ہوگا کہ جب وہ اطمینان آتا ہے نا اندر، جب پریشانیوں میں آپ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جمے ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، کھول کے دیکھیے گا آج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو قالو جنہوں نے یہ کہا،
ان الذین قالوا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کین یو امیجن، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تخافو، کہ نہ وہ ڈرو، ہاں اللہ تخافو کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنو،